تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں اس نے محبت کی ہوگی. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ محبت کی ایک نیچرل کیپیسٹی اور ایک نیچرل ایک فطرہ ہے ہمارے اندر محبت کی, اور یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہمارے اندر محبت اور رحم اللہ نے ڈالا ہے. اتنا رحم اللہ نے ہماری فطرت میں ڈالا ہے, اس کے باوجود دنیا میں اتنی وائلنس ہوتی ہے. اگر یہ فطرت میں رحم نہ ڈالا ہوتا تو دنیا کا کیا حال ہوتا. صحیح. تو لیکن اس کے باوجود ایک چیز ہے کہ ہمیں کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے, لیکن ایک دوسرا اصول ہے, جب ہم دین ہماری زندگی میں آتا ہے تو یہ والا سوال کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے, کیا میری لائف اس سے ڈرائیو کرے گی کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے, یا میری لائف اس سوال سے ڈرائیو کرے گی کہ میرے لیے کیا اچھا ہے, اور میرے لیے جو بھی اچھا ہے وہ میں نے کیسے ڈیفائن کیا ہے. صحیح. یعنی میں کس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں. تو ہوگا یہ کہ جب وہ لو جس کے اندر علم نافع شامل ہو جائے, جس میں نور ہدایت شامل ہو جائے, اس کو ایک ڈسپلن ملتا ہے, اس کو ایک ڈائریکشن ملتی ہے, اور وہ جو ساری فورس ہے وہ کسی بڑے کاز میں کہہ لیجئے کہ صرف ہوتی ہے, انویسٹ ہوتی ہے. تو ہمارے ایمانی تناظر میں محبت کے اندر تعظیم, ادب, احترام اور بے تکلفی یہ کو ایگزسٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اس وقت ٹین ایج کا عشق ہے نا, یا وہ جو محبت ہے جو کسی ڈیوائن پرنسپل کو خاطر میں نہیں لاتی, وہ کہتی ہے کہ بھائی بس میرا جو دل چاہ رہا ہے, جو مجھے اچھا لگ رہا ہے, وہ میں نے اپنے سامنے کوئی لمٹس نہیں رکھنی, بس مجھے جو اچھا لگ رہا ہے. اگر مجھے کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو اگر مجھے گیم اچھا لگ رہا ہے تو میں گیمنگ میں ڈوب جاؤں گا, اگر مجھے کوئی چیز کھانے میں اچھی لگ رہی ہے تو میں اس کو کھاتا رہوں گا اور اوبیس ہو جاؤں گا. اگر مجھے کوئی بندہ اچھا لگ رہا ہے تو میں میری زندگی میں اور بھی بندے ہیں, یہ بندہ بہت اچھا ہے, لیکن فرینڈ اور فیملی میں فیملی فرینڈ سے زیادہ اہم ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ فرینڈ کو فیملی پہ پریفر کر رہے ہیں تو یہ ترتیب تو یہ ترتیب کیا, کون سی ترتیب میں ہوگا. یہ فرینڈ اچھا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, فرینڈ سے محبت ہے, بہت اچھی بات ہے, سبحان اللہ, لیکن کوئی ڈسپلن ہوگا نا. علم نافع طے کرے گا کہ چیزوں کا آرڈر کیا ہوگا. علم نافع بات کی کہ مجھے چاہیے کیا, یا میرے لیے کیا چیز بہتر ہے جس کو میں چاہوں. جیسے ایون مجھے سبحان اللہ معاذ بن جبل کا جو کوئکلی واقعہ یاد آتا ہے, وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے اور مدینہ کے کنارے پہ لے گئے, اور آپ نے معاذ بن جبل واحد وہ صحابی جن کو کہا تھا کہ واللہ انی احبک یا معاذ, کہ میں اللہ کے لیے تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں معاذ. تو اور ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کر اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یہ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو کہا تھا, جن کے تھرو ہمیں سارا یہ پیغام پہنچا. تو جب معاذ بن جبل کو مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس میں لے گئے تو کچھ انسٹرکشنز دی کہ ان کو پہلے توحید کی دعوت دینا اور پھر ایکسپریسی دعوت دینا, اور پھر یہ کہا کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ جب تو واپس آئے نا میری مسجد تو دیکھے اور میرا گھر تو دیکھے, بٹ مجھے نہ پائے. اچھا, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور رونا شروع ہو گیا, اور کہا کہ رسول اللہ مجھے نہ بھیجیں آپ. تو آپ نے کہا کہ نہیں, تمہارا جانا زیادہ ضروری ہے وہاں پہ. اچھا, معاذ بن جبل نوئنگ کہ میں جب واپس آؤں گا تو یہ حبیب سے آخری ملاقات ہے اور اس کے بعد کبھی نہیں مل پاؤں گا, اسٹل ہی چوز دا سیپریشن اوور کلوزنس, محبت کی وجہ سے ہی. تو محبت تو پھر آپ کو, اگر آپ کے لیے وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو دور رہنے پہ بھی جو ہے نا وہ بلکہ کیٹلسٹ ہے جو آپ کو دور بھیجے گی, کیونکہ حبیب کا حکم تھا. آئی تھنک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جیسے آپ نے بات کی تھی نا کہ مجھے میرے لیے کیا بہتر ہے, وہ چیز زیادہ انسان اسپیشلی یوتھ کے لیے آج کل, ٹھیک ہے, اف یو آر انوالوڈ انٹو سمبڈی, آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی ہے, بہت بات کرنے کا طریقہ اچھا ہے, آپ یو فیل بٹر فلائز ان یور اسٹمک اینڈ یو فیل یعنی کہ ڈیفوڈلز گر رہے ہیں اور لوگ وائلن بجا رہے ہیں جب وہ نظر آتی ہے تو, لیکن آپ یہ سوچیں کہ کیا یہ میرے بچوں کی ماں کے طور پر میں اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہوں, یا کیا میری والدہ کے لیے یا ایز اے بہو ایکسیپٹیبل ہے, یا اسی کو اس سیم حلیے میں سیم کردار کے ساتھ جب میں گھر میں ہوں گا کیا مجھے ایکسیپٹیبل ہے. تو آئی تھنک یہ چیزیں سمجھنا یوتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. سبحان اللہ, صحیح ہو گیا. بہت بہت اہم بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس مفہوم کی بات ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ
عورتیں جو ہیں وہ اپنے آقا کو جنیں گی. جی. تو ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے, بہت محبت ہوتی ہے. اور یہی محبت امتحان بن جائے گا کہ وہ اپنی اولاد کو اپنا بالکل جیسے, یعنی اولاد سے محبت ایک بڑے کاز کی خاطر ہے, اولاد سے محبت الٹیمیٹ کاز نہیں ہے. اللہ نے اولاد کی جو محبت میرے دل میں ڈالی ہے, یہ ایک بڑے کاز کی اسٹرگل کے لیے مجھے, میرے اندر ایک کیپیسٹی رکھی ہے مجھے, تاکہ میں وہ کام کر سکوں. میں اولاد کی تربیہ میں اچھے ٹیمپرامنٹ کا مظاہرہ کروں, ان کو ٹالریٹ کروں, ان کی رسپیکٹ کروں, ان کو مارجن دوں, ان کو انڈرسٹینڈ کروں, ان کی ہر بات کو مطلب ان کے اوپر سخت ہاتھ نہ رکھوں, ان کو جینٹلی ان کو ہینڈل وتھ کیئر کروں. تو یہ پوری کیپیسٹی میرے اندر رب کریم نے رحم اور محبت کی صورت میں رکھی ہے. لیکن اگر اولاد کو میں اپنا اینڈ بنا لیتا ہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ مائیں, عورتیں اپنے آقا کو جنیں گی, یعنی وہ ان کے لیے ایسا ہوگا, اس کو اس طرح فالو کریں گی, یعنی زندگی یعنی جو ان کی رضا ہے وہ میری رضا ہے, جو وہ چاہتے ہیں وہی میں چاہتی ہوں, مطلب سرنڈر کر دیں گے. وہی ہم سب کو, یعنی اولاد کی وانٹ تو ہمیں اللہ کی فالو کرنی ہے. بالکل ایسی بات ہے. اور قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ, ٹھیک ہے, تمہاری بیوی میں اور اولاد میں تمہارے لیے فتنہ ہے. ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ یہ تمہارے لیے تمہارا دشمن ہے. اور یہ یعنی دشمن کس سینس میں کہ اگر یہی محبت آپ کو حرام کمانے پہ فورس کر رہی ہے کہ آپ سودی جاب کر لیں یا آپ 2 نمبری کر کے کچھ بچوں کو اچھے کپڑے پہنا دیں, تو یہ دشمن ہے پھر. تو یعنی یہ محبت ڈرائیو کرنی چاہیے جیسے آپ نے کہا. اچھا یہ سلمان بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ جو انٹینجیبل نیڈز آر مور امپورٹنٹ دین دا ٹینجیبل نیڈز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ اس سے پہلے یہ جو بڑا ایک عام طور پہ بات ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہماری بیسک نیڈز ان ٹرمز آف ٹینجیبل نیڈز پوری نہیں ہو رہی. لیکن اگر ہسبینڈ بہت زیادہ رسپیکٹ اور لو دینے والا ہے, لیکن پھر بھی اس ہائپر کنزیومرزم کی وجہ سے اور کیپٹلزم کی وجہ سے نا ایک سیٹسفیکشن نہیں ہے, بیکاز کانسٹنٹ کمپیئرنگ ہو رہی ہے, کمپیریزن ہو رہا ہے انسٹاگرام پہ اور باقی سوشلز پہ. لیکن اگر ہم اللہ کے نبی کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایک گھر سے دوسرے گھر اور تیسرے گھر اور چوتھے اپنے پورے 9 گھر میں جاتے تھے اور کہتے کوئی ہے کچھ کھانے پینے کے لیے, تو وہاں وہ کہتی تھیں کہ نہیں کچھ نہیں موجود سوائے اسودان کے یعنی کھجور اور پانی کے. لیکن اسٹل وہ اللہ کے نبی کے ساتھ لائل تھیں اور وہ اٹیچ تھیں, مطلب شکایت نہیں کرتی تھیں. پرابلی بیکاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا, ان کے جو انٹینجیبل نیڈس کا پورا کرنا تھا, دیٹ واز فار مور گریٹر دین دا ٹینجیبل نیڈس. اور آج کل ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ ٹینجیبل نیڈس تو بھمبار ہے, گاڑی ہے, ڈرائیور ہے, اچھے اسکولز میں جا رہے ہیں بچے, انٹرنیشنل ٹرپس بھی لگ رہے ہیں, بٹ خاتون سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. پہلے تو وہ جو آیت آپ نے شیئر کی وہ بڑی اہم, اس میں مجھے ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے طه بھائی. مال, اولاد اور تمہاری بیویاں یا تمہارے اسپاؤس اور تمہاری اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے. اور فتنہ مصیبت کے معنی میں نہیں بلکہ ٹرائل کے معنی میں. یہ تمہارا ٹیسٹ پیپر ہے. اولاد اور بیوی یا شوہر تمہارا ٹیسٹ پیپر ہے. یو ول بی یعنی یہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا کہ تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو اور ان کی محبت میں اس کو بھول تو نہیں جاتے. صحیح. میں ایک بات اکثر غور کرتا ہوں کہ یہ سارے وہ رشتے ہیں جو جائز رشتے ہیں اور جو مطلب سمجھ لیں کہ بہترین, مطلب بیوی اور اولاد جو کہ وہ رشتہ ہے جو شریعہ کی باؤنڈریز کے یا شریعہ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے نا, ان کو امتحان کہا گیا ہے. تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ امتحان نہیں ہوں گے, وہ کتنا بڑا فتنہ ہوں گے جو ہماری زندگی میں اور بہت سارے لوگ ہیں. مطلب بیوی اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے, تو جو باقی سارے لوگ ہیں جن کو ہم فتنہ, مطلب کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ بھی میرے لیے ٹرائل ہے کہ یہ جو مجھے بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں اور کبھی میں دل اس پہ پھینک رہا ہوں, کبھی دل اس پہ پھینک رہا ہوں. تو یہ مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے, تو وہ جو دنیا میں باقی لوگ ہیں وہ کتنا بڑا فتنہ ہوں گے. تو اس کے لیے ہماری جو ذہن ہے اللہ کرے کہ تیار ہو. باقی وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ جو ٹینجیبل والی بات ہے نا, اصل میں لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ ان کی جو وہ والی غیر مادی ضروریات ہیں وہ زیادہ اہم ہیں.
وہ ٹینجیبل نیڈس کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں اور یہ علم کی کمی کی وجہ سے.